الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس سورت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس مدعے پر بات کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ مصحف کے اعتبار سے، یعنی تحریری نظریے سے اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل سورت نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت سورت فاتحہ ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں. اس وجہ سے بہت سارے نام ہیں کیونکہ عرب کلچر میں یہ مشہور ہوتا تھا کہ جو چیزیں زیادہ لوگوں کو دل جوئی کرتی تھی، جو چیزیں زیادہ اچھی لگتی تھی، اس کو لوگ طرح طرح کے اپنے اپنے طریقے سے اس حساب سے اس کا نام رکھ دیا کرتے تھے. تو اس سورت کو سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے، اور مناجات اس حیثیت سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دعائیہ الفاظ ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو یہ دعائیہ الفاظ ہیں، اس وجہ سے سورۃ المناجات بھی کہا گیا. سورۃ الصلاح بھی کہا گیا. اب سورۃ الصلاح اس لیے کہا گیا کیونکہ صلاۃ مطلب نماز، اور نماز کا جزو لازم سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا. اور سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح. سورہ فاتحہ یعنی فاتحہ کا مطلب افتتاح یعنی اسٹارٹنگ، جس کو کہا گیا اوپننگ سورت آف قرآن. فاتحہ یعنی افتتاحی سورت. مصحف کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کلام مقدس کی سب سے پہلی سورت ہے. قرآن شریف کھولتے ہی ہمیں سب سے پہلے کون سی سورت نظر آتی ہے؟ سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. اور مکمل سورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت بھی سورہ فاتحہ ہے، اور اس آیت میں 7 آیت کا مجموعہ ہے. اور اتنی بہترین صورت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو اتنا پسند کہ آپ عشاء میں 17 رکعت پڑھو، آپ کو 17 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یعنی سب سے اچھی عبادت میں جو اللہ نے امت مسلمہ کو دی، اس میں جزو لازم قرار دیا گیا سورہ فاتحہ کو. مکمل اس کا مجموعہ کتنی ہے؟ 7 آیتوں پر یہ مشتمل ہے. بہت سارے احادیث مبارکہ کے مطابق اس صورتوں کا شمار بہت خوب جو صورتوں میں ہے اس میں سے اس کو شامل کیا گیا. اور اس صورت کو میں نے جیسے بتایا کہ سورۃ المناجات بھی کہا گیا. اب اسٹارٹنگ ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اسی نام میں اگر دیکھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جو ہم جب تک نہیں پڑھیں گے ہم پر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ بس ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلد بازی میں پڑھ لیتے ہیں، اور اگر اس کو ڈیپلی پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مقدسہ نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور دونوں ایک ساتھ یہاں پہ بتا گیا، اور اسٹارٹنگ ورڈ میں ہی ہمیں بتا دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت سارے مفسرین کرام نے کسی نے کچھ ترجمہ کیا، کسی نے کچھ ترجمہ کیا، تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، ہمیں بس ہمارا یہاں موجود ہونا، ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، بس کلام مقدس کی جو میسج ہے، کلام مقدس کا جو پیغام ہے، اس کو اپنے دلوں میں سمانا اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی، اس وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے کس مفسر نے کیا لکھا، کس ترجمہ کرنے والے نے کیا اپنی تحریر میں لکھنے کی کوشش کی، تو اس طرف ہم نہیں پڑھتے ہوئے اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یا جو سارے جہان کے پالنے والوں کا رب ہے، رب العالمین۔ اب کلام مقدس کھولتے ہی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی سی بات جب ہمیں کچھ چیزیں مل جاتی، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف۔ میں نے کھانا بھی کھایا لیکن ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ورڈ ہے الرحمن الرحیم، اسی کو پھر یہاں شامل کیا گیا اور کہا گیا الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا۔ اس کے بعد کہا گیا مالک یوم الدین۔ اب سورہ فاتحہ کو اگر آپ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں نا، تو مالک یوم الدین تک ایک پارٹ بنتا ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک طرفہ بات ہو رہی ہے۔ ابھی تک ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کاملہ کو بیان کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں مالک یوم الدین، یعنی جزا اور سزا کا جو دن ہوگا اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک۔ اب یہ ایک پارٹ یہاں پہ ہم نے بیان کر لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اب وعدہ اور معاہدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک بندے کے بیچ جو ہوتا ہے، جو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں، اس چیزوں کا یہاں بیان ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم ہر رکعت میں اس چیز کو پڑھتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اگر سمجھ کے پڑھیں تو ایک الگ سا لطف آپ کو نماز میں ملا کرے گا، اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اس لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، جب تک دل جوئی کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کا جو مین اصل مقصد ہے، جو نماز کا مین روح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، وہ چیزیں ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو پریزنٹ میں ہو گیا، لیکن اگر ان فیوچر ہم بات کریں تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی ابھی تو عبادت کر رہے ہیں لیکن نیکسٹ ٹائم جب پھر نماز کے لیے آئیں گے یا پھر عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے یا مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر جو وعدہ اور معاہدہ کا دور جو شروع ہو رہا ہے، اب لاسٹ آیت تک چلیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پہلے رب العالمین مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مین صفت ہے الرحمن الرحیم، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے مان لیا۔ اس کے بعد روزے جزا کا بھی مالک ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیا۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं दुआइया अल्फाज, ऐ अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला। अब हर वो शख्स जो अनजान हो, उसको हर एक मोड़ पर किसी न किसी की हिदायत की जरूरत होती है, किसी न किसी जानकार की जरूरत होती है जो मुझे आगे की राह बता सके। तो यहां तो कलाम मुकद्दस अभी हमारे सामने खोला जा रहा है। अब अल्लाह के कलाम के समझाने का तरीका देखिए। जब अल्लाह के कलाम को खोला जा रहा है तो अल्लाह की रबूबियत का पहले बयान किया गया, फिर अल्लाह तबारक व तआला की सिफत का बयान किया गया, फिर रोजे जजा का, दुनिया का चलाने वाला निजाम तो अल्लाह तबारक व तआला है ही, और उसको हम देख ही रहे हैं, महसूस ही कर रहे हैं कि आसमान को, जमीन को, ये सब चीजें जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई बना ही नहीं सकता। एक जो अक्ले सलीम रखने वाला इंसान इसको अच्छी तरीके से समझता है, या वो हिदायत याफ्ता इंसान हो या ना हो, वो इस चीज को समझता है। लेकिन रोजे जजा का मालिक से हम और आप हो सकता है नहीं मालूम, तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम यहां बता दिया कि रोजे जजा का मालिक कौन है, अल्लाह तबारक व तआला। फिर हम कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, फिर हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमने सब चीजें मान ली, हमने तुम्हें रोजे जजा का मालिक भी मान लिया, रब्बुल आलमीन भी मान लिया, अब हमें सीधा रास्ता चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला। अब नेक्स्ट आयत पर गौर करें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हमने पढ़ लिया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब रास्ता तो हिदायत का हमने तलब किया, अब किसका रास्ता हम इख्तियार करना चाह रहे हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका जिन पर तूने एहसान किया। ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते चला जिन पर तूने एहसान किया। अब इसको हम सूरतुन निसा में पढ़ेंगे, वो है वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी कि उनका रास्ता जो तुम्हारे नबीयीन में से हैं, जो अल्लाह के रसूल हुए, जो अल्लाह के नबी हुए, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते चला। मिनन नबिय्यीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, उसके बाद कहा गया सिद्दीकीन, जो सच्चे हैं, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते चला जो सच्चे हैं। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन, उसके बाद कहा जा रहा है वश्शुहदा, ऐ अल्लाह जो तेरे राह में शहीद हो गए, जो तुझसे मोहब्बत करते थे, तेरी राह में जंग के लिए निकले और तेरी राह में अपने गर्दनें कटा दी, उनके रास्ते हमें चला। उसके बाद कहा जा रहा है वस्सालिहीन, और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। सबसे पहले कहा गया जो अल्लाह के नबी हैं उनके रास्ते चला, फिर कहा गया मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन, जो सच्चे हैं उनके रास्ते चला, फिर कहा जा रहा है वश्शुहदा, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए गए, अल्लाह के राह में शहीद हो गए, उनके रास्ते चला। उसके बाद कहा जा रहा है वस्सालिहीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके रास्ते चला। उसके बाद कहा जा रहा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, एक तो रास्ते दो होते हैं, हर मोड़ में दो रास्ते होते हैं। आपकी मंजिल के लिए एक रास्ता है, दूसरा दूसरे रूट में आपको लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे उस चीज को अलग तरीके से बयान किया गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता चला जिस पर तूने एहसान किया। उसके बाद कहा जा रहा है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का नहीं जिन पर गजब किया गया और जो गुमराह हो गए। अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत याफ्ता कलाम को सुनने के बावजूद भी लोग गुमराह हुए नहीं हुए। मुनाफिकों को देख ले, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मुनाफिकीन को देख ले, कुफाराने मक्का को देख ले, मुशरिकाने मक्का को देख ले आप। अल्लाह के कलाम अल्लाह के नबी की जबान से सुनने के बावजूद भी ये मुनाफिक, अल्लाह का कलाम अल्लाह के नबी की जबान से सुनने के बाद भी वो काफिर रहे, और काफिर में ही कुफ्र में ही उनकी मौत हुई। तो इनसे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती। तो इसी को कहा गया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ या जिस पर तेरा एहसान हुआ। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनका जिन पर गजब हुआ
اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ یہاں تک سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کو میں شارٹ فارم میں بس ترجمہ لے کر کے جلدی سے سورہ فاتحہ کو پھر سے اسٹارٹنگ سے لے کر کے اینڈ تک اختتام کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ترجمہ بنے رہے، جب آپ نماز بھی پڑھیں تب آپ کے ذہن میں وہ چیزیں آویں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان